محبت کے شوق میں یہ جوان آگے بڑھتا رہا، لیکن کہتے کہ ایک جگہ پہ جا کے وہ بڑے ظالم نکلے کہ غلام بنا لیا، غلامی کے زنجیروں میں جکڑا گیا، غلامی ہوتی بڑی تلخ ہے، بڑے دھکے کھائے۔ کہتے پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا، فرماتے پھر اس یہودی نے مجھے ایک اور یہودی کے ہاں بیچ دیا، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ اب منزل نصیب ہو گئی، اب حضور کی راہیں تکنے لگے، حضور کو اڈیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے کہا سلمان جس کی راہوں میں تو کھڑا ہے وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلامی کی زنجیروں میں جکڑے لوگ دوستو مرضی سے زندگی نہیں گزارتے۔ خیر انتظار کرنے لگے، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، پھر وہ ہمایوں گڑیاں آئیں، وہ سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے میں کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا، اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، آ کے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھے، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا۔ خیر سوال چھوڑ ہی دیا، منہ پہ مکہ آیا، برداشت کیا۔ فرماتے رات کی تاریکی چھائی، میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اس وقت قباء میں اپنے اصحاب کے جرمٹ میں تھے۔ کہتے میں نے حضور کو کھانا پیش کیا، عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، اس کو قبول فرما لیں، آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں کو دے دیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا، دو نشانیاں پوری ہو گئی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے، کہتے میں بھی وہاں موجود تھا، کہتے کہ مجھے یقین سا ہوا کہ آج مہر نبوت کی زیارت ہو جائے گی، کہتے چپکے سے حضور کے پیچھے ہوا، کہتے جب میں پیچھے ہوا تو حضور نے میری طرف مڑ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئیں، میرے کریم آقا نے سلمان کے سینے میں پھیلی ہوئی محبت کی کائنات دیکھی، اداسیاں دیکھی، پیار آ گیا، کمر سے چادر کو اٹھا دیا، جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور آنکھوں میں اتھرو اتر آتے ہیں۔ آقا فرماتے دیوانے سامنے آ کے بیٹھو نا، میرا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا۔ پھر کہانی یوں کہتے ہیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔